آپ اکثر لوگوں سے ایک بات سنتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہی بے برکتی ہے، ہمارے گھر میں کسی بھی چیز میں برکت نہیں رہی، ہمارے گھر میں رزق میں بھی برکت نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب میں بے سکونی ہی بے سکونی ہے۔ آخر ہم کیا کریں، ہمارے سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ تو خواتین و حضرات، کیا آپ بھی جھاڑو لگاتے وقت اپنے گھر میں ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر گھروں میں رزق میں برکت نہیں رہتی، رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے؟ تو اس ویڈیو میں اس غلطی کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہوں گا، اس غلطی کو بتانا چاہوں گا۔ آپ کو ہمیشہ اس غلطی کا خیال رکھ کر اپنے گھر میں جھاڑو لگانی چاہیے۔ اکثر مائیں بہنیں گھروں میں جھاڑو لگاتی ہے، تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کے جھاڑو لگائیں تاکہ رزق کی بے برکتی سے ہم بچ سکیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکیں۔ تو خواتین و حضرات، جھاڑو لگانا پاکی صفائی میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو جھاڑو لگانے سے ہم اپنے گھر کی پاکی صفائی کر سکتے ہیں۔ جھاڑو کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کی، اپنے دکان کی پاکی صفائی حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ ہمیشہ جھاڑو لگاتے وقت جھاڑو لگانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں اور اپنے گھر کا معائنہ کر لیں، اپنے گھر کو چاروں طرف سے کونے کونے میں دیکھ لیں کہ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کا ایک ٹکڑا بھی پڑا ہوا تو نہیں ہے، ایک دانہ بھی ادھر ادھر گرا ہوا تو نہیں ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا ہو یا کھانے کی اور کوئی چیز ہو، ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر کھاتے پھرتے ہیں اور گھر کے ادھر ادھر گراتے رہتے ہیں۔ اور مائیں بہنیں کیا کرتی ہے، جھاڑو اٹھاتی ہے اور فوراً جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتی کہ گھر میں ادھر ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق پڑا ہوا ہے، روٹی کا ٹکڑا ہو یا چاول کے دانے ہو یا کوئی اور چیز ہو کھانے کے، نہیں دیکھتے اور جھاڑو لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی بے ادبی کی جائے، اس کی تعظیم نہ کیا جائے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، اسی لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ انجانے میں کر رہے ہیں تو آپ اس غلطی کو ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو یہ پھر اور بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم جھاڑو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی کرتے رہیں گے، بے ادبی کرتے رہیں گے، پھر اس گھر میں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس پلیٹ میں ہم کھاتے ہیں، اگر اس پلیٹ کو چاٹ کر اچھی طریقے سے صاف کیا جائے تو وہ پلیٹ بھی ہمارے حق میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طریقے سے اس نے مجھے صاف کیا، مجھے برباد ہونے سے بچایا، اس کو بھی برباد نہ کرنا۔ اسی طریقے سے دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان میں جو دانے وغیرہ گر جاتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ہو یا چاول کے دانے ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو شخص بھی ان دانوں کو دسترخوان سے اٹھا کر کھا لیتا ہے، ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لیتا ہے، تو پھر اس گھر میں رزق کی بارش ہونے لگتی ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے، اور اس گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کمائیوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ حد نہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر ہم ان دانوں کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو وہ ٹکڑے بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ، جس طریقے سے اس بندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس بندے نے مجھے برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے بچایا، تو اس کو بھی برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے بچا اور اس کے رزق میں اور بھی زیادتی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی جب ہم اپنے گھروں میں جھاڑو لگاتے ہیں تو معائنہ کر لے، جہاں کہیں پہ بھی روٹی کے ٹکڑے ہو یا چاول کے دانے ہو یا کھانے کی اور کوئی چیز ہو، پہلے اس کو اٹھا لے،
اگر کھانے کے لائق ہو تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال میں لائیں، کھانے کے لائق نہیں ہے تو ان دانوں کو، ان ٹکڑوں کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دے جہاں پرندے آ کر آسانی سے کھا سکے۔ اس سے ہمارے رزق میں اور بھی زیادہ بڑھوتری ہوگی۔ اور اگر ہم ایسے ہی دیکھ کر، جان بوجھ کر جھاڑو لگا کر ہم یہ سوچیں گے ایسے بھی یہ ٹکڑے، یہ دانے ڈسٹبن میں ہی جانے ہیں، ادھر ادھر گندگی میں ہی جانے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی بے ادبی ہوگی، بے حرمتی ہوگی۔ آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر جھاڑو لگانے کی کوشش کریں۔ جھاڑو لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور جھاڑو لگانے کے درمیان ایک دعا کو ہمیشہ پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایسے تو یہ دعا وضو کے درمیان پڑھی جاتی ہے، تو آپ جھاڑو لگانے کے درمیان بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادگی عطا فرما۔ آپ اس وقت جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، یہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو کشادہ کر دیں گے۔ ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، اگر جھاڑو لگانے کے بعد یا پھر پچھائی وغیرہ لگانے کے بعد اگر تھک جائیں تو آپ کو ایک کام ضرور کرنی چاہیے تاکہ سارا کا سارا تھکن ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے جسم کے سارا کا سارا تھکن ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ یہ کچھ چیزیں جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، خاص طور پر مائیں بہنیں جو جھاڑو لگاتی ہیں بٹھا لیں گی، تو آپ اپنے گھر میں بے بہاں رزق کی بارش دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، کمائیوں میں، آپ کے گھر والوں کے کمائیوں میں اتنی برکت عطا کرے گا کہ آپ گمان نہیں کر پائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، تاکہ اس طریقے کے فائدہ مند ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتے رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ ہی فائدہ اٹھاتے رہے۔